اردو اوشن کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ان دنوں میں شام کی شفٹ میں ڈیوٹی کرتا تھا۔ رات 12 بجے میری ڈیوٹی ختم ہوئی تو میں نے گیٹ پر آؤٹ کیا، سائیکل سٹینڈ سے سائیکل نکال کر گھر کو روانہ ہو گیا۔ اس رات چاند کی 7 یا 8 تاریخ تھی۔ ہلکی سی روشنی ہر طرف پھیل گئی تھی اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ حالانکہ گرمیوں کا موسم تھا، سائیکل نارمل رفتار سے چل رہی تھی کہ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ سائیکل پر وزن بڑھ گیا ہے اور مجھے 2 گنا زور لگا کر سائیکل چلانی پڑ رہی تھی۔ میں حیران ہوا کہ سائیکل اتنا زور کیوں لے رہی ہے، حالانکہ میں اکیلا تھا۔ ہوا کا رخ بھی موافق سمت میں تھا۔ مجھے لگا کہ شاید سائیکل کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے، اس لیے وہ زیادہ زور لے رہی ہے۔ میں نے سائیکل کھڑی کی اور نیچے اتر کر دونوں ٹائر چیک کیے تو ہوا مکمل تھی۔ خیر میں دوبارہ سائیکل پر بیٹھ گیا اور پیڈل چلانے شروع کر دیے۔ اب پھر سائیکل نارمل رفتار سے چل رہی تھی۔ تھوڑی دور تک تو ایسے ہی گئی، اس کے بعد اچانک سائیکل پھر بھاری ہو گئی اور 2 گنا زور سے چلنے لگی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں اکیلا نہیں ہوں، میرے پیچھے کوئی اور بھی بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس ویران راستے پر میرے ساتھ کون ہو سکتا تھا جب میں تھا ہی اکیلا۔ خیر یہ وقت زیادہ سوچنے کا نہیں تھا کیونکہ میں نے ابھی کافی دور جانا تھا۔ اس کچی سڑک پر میرے علاوہ رات کو کوئی آتا جاتا بھی نہیں تھا۔ گزشتہ 1 سال سے میں نے کبھی رات کے 12 بجے اس سڑک پر کسی ذی روح کو نہیں دیکھا تھا۔ کبھی کبھار کوئی جنگلی خرگوش یا بلی راستہ کاٹ جاتی تھی، ورنہ کوئی انسان تو اس طرف آتا ہی نہیں تھا۔ میں مضبوط اعصاب کا جوان لڑکا تھا، اس لیے رات کو یہاں سے بھی بے خوف و خطر گزرتا تھا، ورنہ عام انسان تو رات کے اس پہر اس طرف آنے سے ویسے ہی گھبرا جائے۔ اچانک میری نظر اپنے سائے پر پڑی تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ سائیکل پر میرے پیچھے بھی کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ پہلے میں نے اپنا وہم سمجھا کیونکہ چاند کی ہلکی سی روشنی میں معمولی سا سایہ نظر آنا وہم بھی ہو سکتا تھا، لیکن جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بے اختیار سائیکل کا ہینڈل میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ میں نیچے گر پڑا اور جو میرے پیچھے بیٹھی تھی وہ بھی زمین پر آ گری۔ میں جلدی سے کھڑا ہوا اور اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ میرے پیچھے کب سے بیٹھی ہو؟ وہ سفید کپڑوں میں ملبوس کوئی جوان لڑکی تھی۔ اس نے اپنا منہ کپڑے میں چھپا رکھا تھا۔ مجھے کہنے لگی کہ تم روز یہاں سے گزرتے ہو، آج میرا دل کیا کہ میں تمہارے پیچھے بیٹھ کر تھوڑی سیر کر لوں، لیکن تم ہو کون اور میرے پیچھے کیا کر رہی ہو؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ میں نے گھبرا کر پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے کس نے دیکھنا ہے، مجھے تمہارے علاوہ کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ میں نے اس کے سفید کپڑوں کی طرف دیکھا جو مٹی میں گرنے کے بعد بھی بالکل صاف تھے، کہیں پر بھی مٹی کے نشان نظر نہیں آ رہے تھے۔ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم ہو کون؟ سچ بتاؤ اور خدا کے لیے میری جان چھوڑ دو۔ اس نے کہا کہ میں نے تم کو کچھ بھی نہیں کہا، بس تھوڑی دیر سائیکل پر سیر کروا دو مجھے۔ میں گھبرا گیا اور جو قرآنی آیات مجھے یاد تھیں میں نے ان کا ورد کرنا شروع کر دیا تو وہ ہنسنے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ میرے ڈر سے کیا پڑھ رہے ہو؟ مجھے ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، میں تو خود مسلمان ہوں اور 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میرے پسینے چھوٹنے لگے۔ وہ میری جان چھوڑنے پر کسی طرح بھی رضامند نہیں تھی۔ اس کی ایک ہی ضد تھی کہ مجھے سائیکل پر اپنے پیچھے بٹھاؤ اور سیر کروا دو۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے جانا کہاں تک ہے؟ تو اس نے کہا کہ اپنے گاؤں تک لے جاؤ بس، اور گاؤں کے باہر اتار دینا۔ جب کسی طور پر اس نے ضد نہ چھوڑی تو میں نے اسے کہا کہ
ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ سائیکل پر۔ وہ جلدی سے بیٹھ گئی۔ میں نے اب جو سائیکل چلانا شروع کی تو وہ ہوا کی رفتار سے چلنے لگی۔ میرا بالکل بھی زور نہیں لگ رہا تھا۔ وہ پیچھے بیٹھی مترنم آواز میں کچھ گا رہی تھی۔ اس کی زبان مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ گانا بہت اچھا گا رہی تھی۔ میرا آدھے گھنٹے کا سفر 10 منٹ میں طے ہو گیا۔ جب میں گاؤں کے قریب پہنچا اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ نہ جانے وہ کہاں اتر گئی تھی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور جلدی سے اپنے گھر چلا گیا۔ اس رات کے بعد میرے ساتھ ایسا واقعہ کبھی پیش نہیں آیا، لیکن وہ رات مجھے بھولتی ہی نہیں ہے۔ نہ جانے وہ کون تھی۔ پیارے ناظرین، اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ شکریہ۔